جی نظامی صاحب ڈاکٹر صاحبہ سے پنجاب سے متعلق پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی بتائیے. جی وعلیکم السلام. جی یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ پنجاب میں ایک دم کیسز واقعی سپائک ہوئے ہیں اور خاصی تعداد جو ہے وہ 4000 کچھ میں سے 2000 کچھ یعنی آدھی پنجاب سے ہے. ایک تو خیر بڑا صوبہ ہے لیکن لاہور جو ہے ورسٹ افیکٹڈ ہے اس میں سے. اس کی کیا وجوہات ہیں آپ کے نزدیک؟ میرا خیال ہے عارف صاحب ابھی تک تو اٹ از ناٹ این الارمنگ سچویشن. وجہ یہ ہے کہ اگر 2108 یعنی 2108 کیسز جو اس وقت میرے پاس ان کا ریکارڈ سامنے ہے، اس میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ تقریباً 1364 لوگ وہ ہیں جو یا تو تبلیغی اجتماع کے ہیں یا زائرین کے گروپ سے ہیں، یا آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایک کیمپ جیل میں جب ایک بندہ پازیٹیو نکلا اور وہاں ہم نے اپنی کیمپ جیل کے باقی لوگوں کی جب کی ہے تو وہاں تقریباً 58 لوگ نکلے. تو ایک بہت بڑا نمبر ہے جو اس وقت کنفائنڈ ہے اینڈ اٹ از ان کوارنٹین. جو نمبر دوسرا ہے وہ ہے 744 یعنی 744. اور نیچرلی لاہور جیسے بڑے شہر کے اندر اس طرح کی انکریز تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اٹ از ناٹ این ایکسپونینشیل انکریز. 340 کیسز ہیں. یہ لاہور آپ کو پتہ ہے پہلے دن سے میں کہہ رہی تھی دس گوئنگ ٹو ڈیولپ ایز اے ہاٹ ایریا. اور پھر اس کے بعد گجرات کا علاقہ ہے گجراوالا، اور اس کے ساتھ پھر جہلم اور راول پنڈی. یہ اگر آپ دیکھیے تو جغرافیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ جو جی ٹی روڈ کا ایریا ہے، اس جی ٹی روڈ کے ایریا کے اندر یہ اب ہاٹ ایریاز اور ہاٹ ڈیولپ ہوئے. اور یہ خاص طور پہ ان لوگوں کا ہے جو جن کی ہم نے ٹریول ہسٹری ٹریس کی ہے، کیونکہ اس علاقے کے اندر بہت بڑے تعداد میں لوگ پاکستان سے باہر سے آئے ہیں. جو تھوڑی سی ری ایشورنگ بات ہے کہ جو لوکل ٹرانسمیشن یعنی جس کی ہمارے پاس کوئی ٹریول ہسٹری نہیں ہے، ان کی تعداد ابھی اتنی بڑی نہیں ہے. تقریباً 48 کیسز ہیں. ہم نے اس وقت ٹیسٹنگ کی سہولت بڑھا دی ہے. تقریباً 2 سے 2500 ٹیسٹ روزانہ ہو رہے ہیں. آپ کے سامنے ہم نے 2 اپنی ٹرائیجز جو صرف اور صرف کرونا وائرس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جس میں ایک ایکسپو سینٹر اور ایک میو ہسپتال. تو ہم لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے اگر آپ کو شک پڑ رہا ہے کہ آپ کو کوئی کرونا جیسی سمپٹمز ہیں تو آپ یہاں تشریف لائیں تاکہ آپ کے ٹیسٹ کر سکیں. اور پچھلے 3 دنوں کے اندر کچھ 70 لوگوں کو آئسولیٹ کر کے ان کا ٹیسٹ کیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے ابھی تو آئی وڈ ناٹ کال اٹ این الارمنگ سچویشن. اور میرا خیال ہے کہ لاک ڈاؤن سے ڈیفینیٹلی ہماری بہت بڑی مدد ہوئی ہے. جی اچھا، یہ اگر یہ جو تبلیغی جماعت کے یہ جو اجتماع سے ہوا ہے، ایک دوسرے ڈی جی خان میں خاصے کیسز ہیں، وہ کہاں سے آئے ہیں؟ دیکھیے جی، ڈی جی خان کے جو کیسز ہیں یہ تو بیسکلی ان جو ہمارے تفتان کے علاقے کے لوگ تھے، زائرین جو ہیں، یہ ان کے کیسز ہیں اور کوئی سیپریٹ کیسز نہیں ہیں. اس کے اندر پچھلے دنوں میں ایک بات ضرور ہوئی کہ ایک جو ہمارے ڈاکٹر کام کر رہے تھے کوارنٹین کے اندر، وہ واپس ڈی جی خان میں جب ہاسٹل میں گئے ہیں تو ان کی وجہ سے 13-14 ہمارے ڈاکٹرز اور انفیکٹ ہو گئے اور ان کو اس وقت ہم لوگوں نے کوارنٹین کیا ہوا ہے اور الحمدللہ ان میں بھی کوئی سمٹمز نہیں ہیں. ایک چیز جو میں ضرور آپ کے پروگرام کی وضاحت سے کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو اسپریڈ ہے اس ڈیزیز کی، وہ خاص طور پہ جوانوں کی تعداد زیادہ ہے، which is a little encouraging اس وجہ سے کہ ان کی قوت مدافعت باقیوں کے مقابلے میں بہتر ہوتی ہے. اور اس وجہ سے اس وقت جو ہمارے پاس کرٹیکل کیسز ہیں وہ تقریباً 7 ہیں. جو ابھی دیکھا گیا ہے کہ جو 16 ڈیتھس ہوئی ہیں پنجاب کے اندر، اس کے اندر میجورٹی جو تھے وہ لوگ تھے جو 60 سال کی عمر سے زیادہ ہیں. تو ہم نے تو ایک باقاعدہ نئی مہم چلائی ہے جس میں ہم چاہ رہے ہیں شعور پیدا کرنے کی کہ آپ مہربانی کر کے بزرگوں کو گھر پہ رکھیے، گھر سے باہر مت آنے دیجیے. ان کا خاص آپ نے ان کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ کسی بوڑھے آدمی کو جو 60 سال سے عمر سے زیادہ ہے اگر یہ وائرس لگے تو ان کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے بنسبت کسی جوان انسان کے لیے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے قوت مدافعت والی بات کی ہے اور نئی کیمپین بھی آپ ذکر کر رہے ہیں، اچھا اس کے ساتھ ساتھ کچھ پیرالل باتیں بھی ہیں. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کو آج میں دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ
ہم کچھ اور جو چائنیز روایتی طریقہ علاج ہے اس پہ بھی غور کر رہے ہیں، کچھ جڑی بوٹیوں کی بات بھی ہو رہی ہے، پلازما ایمیونائزیشن کی بات بھی ہو رہی ہے. طریقہ علاج ابھی تک کیا ہے، یا پھر صرف ان لوگوں کو آبزرو کیا جاتا ہے کوارنٹائن میں اور پیناڈول یا پیراسیٹامول سے ہی کام کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے جی، امپورٹنٹ ہے، یہ وائرل انفیکشن ہے. وائرل انفیکشن کا ایسا تو کوئی علاج نہیں ہے، لیکن جو ریکمینڈڈ علاج بتائے گئے ہیں جب ہمارے یہ چائنیز اس بارے میں ہمیں بھی پہلے پتا تھا کہ ایک تو ہائیڈروکسی کلوروکوئن یا کلوروکوئن جو ہے، خاص طور پہ اگر سمٹمز ڈیولپ ہو رہے ہوں مائلڈ نمونیا کے، تو اس سے دیکھا گیا ہے کہ وہ کم سے کم اس کنڈیشن میں کافی ہیلپ فل ہے. پھر اس کو ایزیتھرومائسین جو ہے اس کو بھی اس کے ساتھ ایڈ کیا جاتا ہے. اینٹی وائرل ڈرگز کے بارے میں بھی ریکمنڈیشن ہے. اور جس طرح کہا ہے کہ جی کنولیسنٹ پلازما وہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر ایک پیشنٹ ریکور کر گیا ہے تو اس کے پلازما کے اندر اینٹی باڈیز جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، اور اس لیے اس کی اپنی قوت مدافعت جو ہے اگینسٹ کرونا وائرس بہت اچھی ہو جاتی ہے. اگر ہم وہ کنولیسنٹ پلازما لے لیں تو ہم پیسیو ایمونائزیشن، یعنی جس بندے کو کرونا ہوا ہے اگر اس کو ہم دیں، خاص طور پہ جن کی کرٹیکل کنڈیشن ہے، تو اس کے اندر امپروومنٹ دیکھی گئی ہے. اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنے جو مریض جو مائلڈلی ال مریض ہیں ان سب کو کلوروکوئن اور ہائیڈروکسی کلوروکوئن کے اوپر ڈالا ہوا ہے، کیونکہ اب تو کافی پیپر سامنے آ گئے ہیں جنہوں نے بتایا کہ کافی حد تک اس ڈیزیز کی جو سیریس ہونے میں روکی جا سکتی ہے تو وہ یہ دوائی ہے. تو اس وقت تو وی آر یوزنگ آل دیز میڈیسنز. جہاں تک جڑی بوٹیوں کا مسئلہ ہے، مقصد یہ ہے کہ جی ہربل میڈیسن بھی ہمیشہ جو ہے اٹ ہیز آلویز ہیڈ ایک لیٹرل اس کا ایک رول رہا ہے. جیسے ہومیوپیتھک میڈیسنز ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ جو ہومیوپیتھک میڈیسنز جو ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہے یہ وائرل انفیکشن ایز سچ، اس کے خلاف تو سگنیفیکنٹلی کوئی اور نہیں. جہاں تک ایمونائزیشن کا تعلق ہے، ایکٹیو ایمونائزیشن تو جب تک ویکسین سامنے نہیں آئے گی وی ول ناٹ بی ان اے پوزیشن ٹو گیو اینی ایکٹیو ایمونائزیشن اگینسٹ دس پرٹیکولر وائرس. جی نظامی صاحب. اچھا، یہ ڈاکٹر عطاء الرحمان جو ہیں، سب سے پہلے تو ان کی جو اسپیشلائزیشن ہے وہ کیمیکل ہے غالباً، یہ کوئی میڈیکل ڈاکٹر تو نہیں ہے. تو یہ محترمہ یہ وقت ہے کہ ہم نئے نئے تجربے کریں، یا ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے جو اس وقت مستعمل میڈیکل سائنس کے مطابق چیزیں اور جو کارآمد ثابت ہو رہی ہیں ان کو ہی استعمال کریں؟ نہیں، بالکل نظامی صاحب آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ ہمیں جو ٹرائیڈ طریقے ہیں، اور میرا خیال ہے جتنا بڑا ایکسپیرینس اس وقت چائنا کا ہے، شاید ہی کوئی اور ملک جو ہے اس پہ اتنا بڑا کلیم ڈال سکے کہ آفٹر آل اتنی بڑی وبا ان کے وہاں پھیلی، اور پھر پھیلنے کے بعد وہاں انہوں نے بہت حد تک اب تو کنٹرول کر لیا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ صحت مند ہو کے گھر بھی چلے گئے ہیں. آپ کے سامنے ہیں 80,000 85,000 لوگ ہیں ایسے جو ریکور کی ہیں، اور انہوں نے بھی یہی ایگزیکٹلی بات بتائی ہے کہ فرٹیلیٹی جو ہے، جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان میں فرٹیلیٹی زیادہ ہے، جو جوان لوگ ہیں ان کے اندر فرٹیلیٹی کا ریٹ بہت کم ہے. اور ہمارے سامنے بھی اس وقت آ رہا ہے کہ جو کم عمر کے لوگ ہیں ان کے اندر فرٹیلیٹی ریٹ لو ہے، انٹل اینڈ انلیس آف کورس کہ کوئی اور ان کو کوموربیڈیٹی نہ ہو، جیسے کہ کسی کو ہیپاٹائٹس ہوا ہوا ہے، یا خدا نخواستہ کوئی لیور فیلئر کی وجہ سے یا کڈنی فیلئر کی وجہ سے آلریڈی وہ کمپرومائز پوزیشن میں ہیں، تو پھر ان کی نیچرلی ان کا پھر پروگنوسس اسی طرح کا بن جاتا ہے جس طرح کا ایک بوڑھے انسان کا بنتا ہے. لیکن ادروائز جو آپ نے فرمایا وہ بالکل صحیح فرمایا ہے کہ جو ہماری ٹیسٹڈ ٹرائڈ طریقے ہیں جو ہمیں ریکمینڈ کیے گئے ہیں ہم وہی ٹرائی کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک ہربل میڈیسنز کا تعلق ہے، ہومیوپیتھک میڈیسنز آلویز یوز ایز این ایڈجوونٹ، اگر استعمال بھی ہو گئی تو میرا خیال ہے اگر فائدہ نہ دیا تو نقصان بھی کوئی نہیں دے گی. جی ہاں، صحیح، یقیناً. اچھا محترمہ، یہ ایک آپ نے جو بہت بڑا ایلیمنٹ بتایا ہے، آپ کے جو فگرز ہیں اس میں ہمارے جو مذہبی ایلیمنٹ ہے، چاہے وہ تبلیغات ہو یا تفتان سے آ رہے ہوں ظاہرین، وہ ہے. لیکن ہمارے جو بعض سیاسی رہنما ہیں، جس طرح پرویز الہی ہیں، انہوں نے شدید احتجاج کیا کہ جی یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اسی طریقے سے لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے نیشنل اسمبلی میں شہباز شریف نے اس قسم کی بات کی ہے. تو یہ اور ملکوں میں ہوا، مثلا ساؤتھ کوریا میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ اس طرح ہی یہ پھیلا. لیکن ایک دو بار پھیل گیا تو یہ لوگ پورے ملک میں پھیل جاتے ہیں، پھر وہ ملٹی پلائی ہوتا ہے.
ایک مسئلہ یہ ہے، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں معاملات جو ہیں اور سیریس ہو سکتے ہیں. مثلا رمضان آنے والا ہے، اس کے اندر اکثر روزہ داران کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، تراویحاں ادا کریں. تو یہ اس قسم کے جو معاملات ہیں، پھر جو رمضان کی خرید و فروخت ہے وہ سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں کوئی آپ پیش بندی یا کوئی پلاننگ کر رہے ہیں کوئی؟ جی میرا خیال ہے کہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جس کے اوپر آپ نے بات کی ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھیں جتنے ہمارے ریلیجس لیڈرز ہیں، ہمارے پریچرز ہیں، تبلیغی جماعت کے جو ہمارے لوگ ہیں، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں، اسلام کا پیغام ہر لوگوں تک پہنچاتے ہیں. لیکن سچویشن اس وقت ساری دنیا میں آپ دیکھیں کس طرح کی ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے کہ ایک وائرس ہے، خاص طور پہ اس کی وجہ سے وائرس پھیلتی بہت تیزی سے ہے، اور پھیلنے کے بعد پھر سب سے بڑی بات ہے بوڑھے لوگوں پہ اس کا بہت ایڈورس افیکٹ ہے، فرٹیلیٹیز بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اور دیکھیں ہم مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہوا ہے کہ جو آپ کی زندگی ہے اس سے بڑی، اور میں آپ کو جان کے علاوہ بہت بڑی نعمت ہے جس کی ہم نے ہر طریقے سے خیال کرنا ہے. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں ہو رہا، عمرہ روک دیا گیا ہے. مسجد نبوی کے اندر نماز جب پڑھائی جاتی ہے تو چند لوگ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. اگر وہاں جہاں ساری دنیا کا مسلمان اکٹھا ہوتا تھا وہاں پہ پابندی لگ گئی ہے، تو میرا خیال ان چیزوں کو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہی حکم کے مطابق ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، خاص طور پہ جہاں وبا پھیلی ہو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہاں پرہیز کریں جانے سے، تو ان چیزوں کا تو خیال کرنا پڑے گا. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ لوگ اب سمجھ رہے ہیں اس بات کو، اور رمضان کے مہینے کے اندر ان چیزوں سے بھی ہمیں گریز کرنا پڑے گا. وجہ یہ ہے کہ نماز اور عبادت اور جہاں تک تراویحاں ہیں ہم گھر سے بھی پڑھ سکتے ہیں. جس پہ وہ والی بات ہے کہ جی پڑھنے کی نیت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ وبا کو جتنے حد تک ہم روک سکتے ہیں اس کو روکیں. اور ہمارے جو علماء وغیرہ ہیں وہ سب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کی نماز کے اوپر بھی بہت حد تک لوگ جو ہیں وہ اب کم سے کم ہوتے چلے گئے ہیں. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اگلے 3-4 ہفتوں میں اگر ہم سچویشن کو تھوڑا سا کنٹرول رکھیں تو حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ذرا اس پہ بھی بات کریں گے کیونکہ 14 اپریل کے لاک ڈاؤن کی نوعیت جو ہے وہ بدلنے کی بات ہو رہی ہے. تو پنجاب میں بالخصوص کیا غور کیا جا رہا ہے کہ کون سے SOPs ہیں جو رکھے جائیں گے 14 اپریل کے بعد جو لاک ڈاؤن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ لاک ڈاؤن کی نوعیت کے متعلق بھی آئیں گے، لیکن ظاہر ہے یہ جو حالات ہیں، پاکستان کے پاس وسائل کی قلت بھی ہے، معاشی چیلنجز بھی ہیں. وفاق میں بھی آپ کی حکومت ہے. 20 مارچ کو جو وزارت خزانہ ہے ان کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے اور جس میں وہ چھوٹ دیتے ہیں کسٹم ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹیز کی جو طبی آلات ہیں ان کی امپورٹ پہ. اب جب یہ لسٹ ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سے آلات ایسے ہیں جو کرونا سے نمٹنے کے لیے جن کی ضرورت شاید نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب موقع ملتا ہے تو ہمارے ہاں مافیاز کی کمی بھی نہیں ہے. تو یہ وزارت خزانہ آرڈر کرتی ہے، نوٹیفائی کرتی ہے منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروس کی سفارش پہ. تو عجلت میں آپ نہیں سمجھتی کہ کہیں اور بھی نقصانات ہو رہے ہیں اس ساری ایمرجنسی کیفیت میں؟ میرا خیال ہے اس طرح کی اب نارمل سچویشنز میں بہت ساری مشکل ڈیسیجنز لینی پڑتی ہیں. اور میرا خیال ہے جو سچویشن اس وقت پاکستان میں ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بہت بڑی تعداد لوگوں کی جو ہے وہ غربت کی سطح سے نیچے رہتی ہے. معیشت جو ہے اس پہ بہت بڑا اثر ہو رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب کے لیے ایک بہت بڑا ڈیسیجن لینا جو تھا کہ جی ہمیں لاک ڈاؤن کریں گے تو لوگوں کی خوراک کا کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ آپ کو انڈسٹری کو چھوٹ دینی پڑے گی تاکہ انڈسٹری جو ہے وہ چلتی رہے. وجہ یہ ہے کہ اگر معیشت کا پہیہ نہیں چلے گا تو پھر آئندہ کے لیے ہمارا ملک میں وقت آپ ریکوری جو ہے وہ ذرا
دیر پا ہوگی، بہت زیادہ دیر لگے گی. جو امیر ملک ہیں ان کے لیے تو ریکور کرنا شاید اتنا مشکل نہ ہو، ہمارے جیسے غریب ملک کے لیے اس قسم کی ریکوری جو ہے وہ بہت مشکل ہوگی. میرے خیال ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ مشکل ڈیسیجنز لیے گئے ہیں، اور وہ آپ بات ٹھیک کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس بات سے ناجائز فائدہ اٹھائیں، لیکن امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اس طرح کے لوگ تو ہر معاشرے میں موجود ہیں. آپ صرف یہ پاکستان میں نہیں ہیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں تو ایسی سچویشن کا ایڈوانٹیج لینے کے لیے بتیرے لوگ ہوتے ہیں.